امتحان کی تیاری کے لیے کتاب لینی ہے، وہ تھوڑی مہنگی ہے، وہ کہیں سے مل بھی نہیں رہی۔ میں نے پتہ کیا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ مل جاتی لیکن نہیں ملی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو دے دیں۔ علیحہ بیٹا، تم تو جانتی ہو کہ میرے پاس اس مہینے کے پیسے بہت کم رہ گئے ہیں اور تمہاری کتاب بھی بہت مہنگی ہے۔ اگر اب کتاب لے لی تو پھر ہم لوگ راشن کیسے لائیں گے؟ اس طرح تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی، اپنی کسی دوست سے لے لو، ابھی تیاری کر لو، اگلے مہینے پھر میں پیسے جوڑ کر تمہیں وہ کتاب لے دوں گی۔ ابھی فی الحال تم گزارا کر لو۔ امی، میں نے بہت کوشش کی ہے پوری کلاس سے دوستی کرنے کی، لیکن کوئی لڑکی مجھ سے دوستی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم غریب ہو اور ہمیں تم سے دوستی نہیں کرنی، تم ہماری کلاس کی نہیں ہو۔ امی، ایسا کیوں کہتی ہیں وہ؟ بیٹا، وہ جو بھی کہتی ہیں تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، ایسے لوگ باتیں کرتے ہی ہیں۔ تم میری بچی اپنی پڑھائی پر دھیان دو، دل لگا کر تعلیم حاصل کرو اور ایک دن کامیاب ہو کر سب کو دکھاؤ، پھر دیکھنا سب لوگوں کو تمہاری کامیابی ہی نظر آئے گی۔ عریشہ، زینب، تم لوگوں کے پاس وہ بک ہے، وہ مجھے دے دو جو ٹیچر نے کہا تھا کہ ایگزام کے لیے ضروری ہے۔ وہ بک تھوڑی مہنگی ہے، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تم لوگوں کی بک سے تیاری کر کے تم لوگوں کو واپس کر دوں گی، بس کچھ دن کے لیے چاہیے۔ ارے علیحہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دینے کو تو بک میں تمہیں دے دیتی، لیکن تمہیں تو پتہ ہی ہے میرے امی ابو کا، وہ بک اتنی مہنگی ہے کہ وہ روزانہ چیک کرتی ہیں کہ کہیں میں گما تو نہیں آئی، اور اگر انہیں پتہ لگا کہ میں نے تمہیں یا کسی اور کو دی ہے پھر تو اور ڈانٹیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم رہنے دو، میں ایسا کرتی ہوں کسی اور سے پتہ کرتی ہوں، شاید مل جائے مجھے۔ بڑی آئی بک لینے والی، یہ بک تو کسی صورت میں اس تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ آئی بڑی پڑھاکو بنتی ہے، جو بھی کر لے میں اسے اپنی جگہ نہیں لینے دوں گی، ٹاپ تو میں ہی کروں گی۔ آئی بڑی کہیں کی۔ اور تم لوگ نظر رکھنا کہ کہیں سے بھی اسے کتاب ملنے نہ پائے، اور اگر ملے تو فوراً مجھے بتانا، میں اس کتاب کا حشر کروں گی۔ کلیرک انکل، یہ کتابیں آپ کہاں پھینک رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان میں سے یہ جو ایک کتاب ہے نا، یہ مجھے چاہیے ہے، مجھے امتحان کی تیاری کے لیے اس کی شدید ضرورت ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھے مفت میں یہ کتاب دے دیں تو میرے کام آ جائے گی۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تم سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اور ویسے بھی یہ ساری کتابیں اب کام کی نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں لائبریری سے نکال کر پھینک رہا ہوں۔ اب نئی کتابوں کے لیے اور جگہ بھی بنانی ہے۔ تمہیں یہی نہیں کوئی اور بھی کتاب چاہیے تو تم ان میں سے لے جاؤ، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں بیٹا، ابھی مجھے ذرا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا۔ ایسا کرو تم ابھی یہ کتاب لے کر چلی جاؤ، دیر نہ ہو جائے۔ علیحہ خوشی خوشی وہ کتاب لے کر کلاس میں آ جاتی ہے اور اپنے بینچ پر رکھ کر وہ کلاس سے باہر چلی جاتی ہے اور وہ کتاب وہیں پڑی رہتی ہے۔ ارے زینب، تمہیں پتہ ہے علیحہ کو لائبریری سے پرانی کتاب مل گئی ہے اور وہی کتاب لے کر وہ آئی ہے، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا؟ اسے وہ کتاب مل گئی ہے؟ اس کی خوشی کو تو میں ابھی راکھ کرتی ہوں۔ نہ کتاب رہے گی اور نہ وہ پڑھ سکے گی اور نہ ہی میرے مقابلے میں آ کر ٹاپ کر سکے گی۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ جب علیحہ کام سے فارغ ہو کر کلاس میں جاتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس کی کتاب کو آگ لگی ہوئی تھی اور وہ کتاب مکمل جل کر تقریباً راکھ ہو چکی تھی۔ علیحہ اس کتاب کے جلنے کی وجہ سے رو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک روشنی آئی اور وہ کتاب بالکل ٹھیک ہو کر صحیح سلامت وہاں پڑی تھی۔ علیحہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابھی تو یہ کتاب جل رہی تھی تو یہ بالکل نئی کیسے ہو گئی۔ علیحہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ جادوئی کتاب ہے۔ وہ جلدی سے اس کتاب کو لے کر گھر چلی گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ علیحہ کو لگا کہ شاید وہ جادوئی کتاب ہے تو بولتی بھی ہوگی۔ علیحہ گھر لے جا کر اس کتاب سے باتیں کرتی رہی، سوال پہ سوال پوچھتی رہی، لیکن کتاب میں سے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر علیحہ کو لگا کہ اس کا وہم ہوگا، یہ کتاب کوئی جادوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد علیحہ تھوڑی اداس ہو گئی۔ بس اسی اداسی کے عالم میں وہ سبق یاد کرنا بھی بھول گئی اور ٹائم پر جا کر سو گئی اور سارا دن سوتی رہی۔ آج اس نے سبق بھی یاد نہیں کیا تھا۔ اگلے دن کلاس میں بھی وہ بہت اداس اور بجھی بجھی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ گھر سے سبق یاد کر کے نہیں آئی اور اسے ڈانٹ پڑے گی۔ لیکن یہ کیا، جب ٹیچر نے اس سے سبق سنا تو علیحہ کو تو فر سارا سبق یاد تھا۔
अलीहा खुद हैरान थी कि उसे सबक आ कैसे रहा है, क्योंकि उसने तो याद ही नहीं किया था। खैर, पूरी क्लास हैरान रह गई और अलीहा सबक पे सबक सुनाती ही चली गई। प्यारी जादुई किताब, मैं जानती हूँ कि तुम कोई आम किताब नहीं हो, क्योंकि कल तो मैंने सबक याद किया ही नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हें खोल कर बैठी थी और तुमसे बातें कर रही थी, और तुम्हारी वजह से मुझे सारा सबक याद हो गया। इसका मतलब है कि जब जब मैं तुम्हें खोलूँगी और कुछ पढ़ूँगी, मुझे सारे का सारा सबक खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसके बाद अलीहा उस किताब का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। वो उस किताब को संभाल कर अपने कमरे में रखती और किसी को भी नहीं दिखाती थी। कॉलेज तो वो वैसे ही नहीं लेकर जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी क्लास की लड़कियां देखेंगी तो वो फिर से उसे जला देंगी या नुकसान पहुंचा देंगी। अलीहा उस किताब को पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो रोज़ाना अच्छे से सबक याद करती थी और अब उसने वो इम्तिहान भी पास कर लिया जिसके लिए उसे वो किताब चाहिए थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और फिर कुछ साल बाद। मेरी प्यारी जादुई किताब, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मैंने आज तक किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। आज मैंने ज़िंदगी के इतने साल तुम्हारे साथ गुजार दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ। अब आगे मैं वकालत पढ़ूँगी। मैं MBA करने दूसरे शहर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं जो कुछ भी बनूँ, अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत से बनूँ। उसके बाद अलीहा MBA की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। उसकी अम्मी उदास और परेशान तो हुई, लेकिन वो बहुत खुश भी थीं कि उनकी बेटी अब वकील बनने जा रही है। और फिर कुछ साल बाद अलीहा वकील बनकर वापस आ गई। अम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो चाहा वो मैंने पा लिया। आज सब लोग मुझे गरीब नहीं, वकील कहकर बुलाते हैं। सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आप बिल्कुल सही कहती थी कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। आज लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी कामयाबी नज़र आती है, और अब तो हम गरीब भी नहीं रहे। अब मैं वकील बन गई हूँ। आज अलीहा और उसकी वालिदा बहुत खुश भी थीं और मुतमईन भी।